اخلاق حسن خلق، جس کا اردو ترجمہ عام طور سے خوش اخلاقی سے کرتے ہیں لوگ، لیکن خوش اخلاقی جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مفہوم، اس کا مراد اس سے بہت ہی ایک تنگ دائرے میں بہت ہی محدود مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی کا۔ دماغ میں یہ بات ہوتی ہے بڑا آدمی بڑا خوش اخلاق ہے، تو خوش اخلاقی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر بات کر لی، ذرا سا کوئی ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کر لی، اور تو اس کو خوش اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ دین میں جب یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اخلاق درست ہونے چاہیے، تو تنہا اتنی بات کافی نہیں، بلکہ اخلاق کی درستی کے لیے بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اخلاق کی درستی قرآن اور حدیث کی روشنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی بڑی زبردست تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں دنیا میں تاکہ لوگوں کو اعلیٰ درجے کے اخلاق، ان کے اخلاق کی تکمیل کروں، ان کے اخلاق کو درست بناؤں۔ اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اپنی بعثت کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اخلاق کی درستی اور اس کی تکمیل۔ اور مشہور آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے، تو فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کریں، پاک صاف بنائیں۔ پاک صاف کس چیز کو بنائیں؟ اخلاق کو بنائیں، کہ اخلاق ان کے درست ہو جائیں، اخلاق کے اندر کوئی گندگی، کوئی آلودگی باقی نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا۔ تو اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور فضیلت اتنی بیان فرمائی حسن خلق کی کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ اگر کسی انسان کے اخلاق درست ہوں، اچھے ہوں اخلاق، تو وہ اس سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری عمر روزہ رکھے اور ہر رات ساری رات عبادت کرے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ کتنی زبردست عبادت کر رہا ہے وہ شخص۔ اس کا جو درجہ ہے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے حسن خلق سے، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی حسن الخلق۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بر کیا ہے؟ بر کے معنی نیکی جسے اردو میں کہتے ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ بر کی تاکید آئی ہے کہ نیکی کرو۔ تو پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہوتی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اخلاق کی اچھائی کا۔ اخلاق اچھا ہو تو مانا ہے کہ نیکی کا مقام حاصل ہوگا۔ تو غرض اتنی فضیلتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حسن اخلاق کی، کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، احادیث جمع کی جائیں تو پوری کتاب بن جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سارے مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے۔ تو یہ ساری تاکیدات، ساری ترغیبات قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اخلاق کی درستی کی، اخلاق کو بہتر بنانا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی کا خندق پیشانی سے کسی سے ملاقات کر لے، مسکرا لے ملتے وقت، صرف اتنی بات خوش اخلاقی کے لیے کافی نہیں ہو، بلکہ اگر کوئی آدمی اس لیے دوسروں سے ملتا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ تاکہ اپنی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسلام میں اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ بڑا ہماگیر، بڑا شامل، بڑا عام مفہوم ہے۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، ذرا خوب سمجھ لیجئے، اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کے معنی ہوتے ہیں یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے باطن میں، انسان کے دل میں ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور ایسی صفتوں سے دل خالی ہو جائے جو اللہ کو مبغوض ہے، اللہ کو ناپسند۔ یہ ہے خلق، حسن خلق۔ چنانچہ یہ حسن خلق جو ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کا کام نہیں، چہرے بشرے کا کام نہیں۔ چہرہ بشرا اور ہاتھ پاؤں اس کو ظاہر ضرور کرتے ہیں، لیکن کام یہ ہاتھ پاؤں کا اور چہرے بشرے کا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کی درستی ہو، دل کے اندر صحیح صفتیں پیدا ہو اور بری صفتوں سے انسان کا دل پاک۔ اب یہ کیا کہ صاحب مل تو لیے مسکرا کے اور بظاہر بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے، اندر دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کے پاس دولت کیوں زیادہ آ گئی، یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا۔ اس قسم کے خیالات دل میں بھرے ہوئے ہیں اور زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مل رہا ہے، تو چاہے دنیا اس کو خوش
اخلاقی کہے، اسلام اس کو خوش اخلاقی نہیں کہے گا، اس واسطے کے دل کی حالت خراب ہے۔ مل تو رہا ہے بظاہر دیکھنے کے اندر بڑے ادب سے، طریقے سے مل رہا ہے، سلیقے سے مل رہا ہے، ایٹیکیٹ کے مطابق مل رہا ہے، دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے، لیکن دل میں تکبر بھرا ہو، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کی تحقیر بھری ہوئی، یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی، یہ بد اخلاقی ہے بدترین۔ مل تو رہا ہے اس طریقے سے بظاہر اعمال ایسے کر رہا ہے کہ جیسے خوش اخلاق انسان کیا کرتا ہے، لیکن دل میں کاٹ کپٹ ہے، تو یہ ساری باتیں بد اخلاق۔ تو اخلاق اس وقت اچھے ہوں گے جب دل کے اندر سے بغض نکلے، کینہ نکلے، حسد نکلے، تکبر نکلے، منافقت نکلے، دکھاوا نکلے، یہ چیزیں جب نکلیں گی تب انسان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو چاہے وہ کیسے ہی بظاہر دیکھنے میں خوش اخلاق لگ رہا ہو، اسلام کی نظر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ خوش اخلاق نہیں۔